بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وضو کے آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ وضو ہے۔ وضو کے حوالے سے شیعہ اور سنی کے درمیان کچھ باتوں میں اختلاف ہے، اور یہ کوئی تقریباً 1400 سال سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے۔ میری اس وائس نوٹ سے یہ اختلاف ختم تو نہیں ہوگا، لیکن ایک اپنی سی کوشش ضرور کرنی چاہیے، اور اپنے اہل سنت بھائیوں کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ دیکھو، جو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے وہی حق سچ ہے، لہٰذا مولویوں کی باتوں میں نہ آئے۔ یہ اللہ اور ملا، میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اسلام دو ہے، ایک اللہ کا اسلام ہے اور ایک ملا کا اسلام ہے۔ اللہ کا اسلام وہ ہے جو قرآن مجید کے اندر ہے، اور ملا کا اسلام وہ ہے جو جمعے کے دن وہ خطبے میں بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اور ہر مذہب، ہر مسلک، ہر فرقے کا ایک الگ اسلام ہے، کیونکہ اس کے ملا کا بنایا ہوا اسلام ہے، وہ اس کا جو دل کرتا ہے وہ وہاں پر بیان کر دیا کرتا ہے۔ تو چونکہ ہم نے قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے، اور اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب قرآن ہمارے پاس موجود ہے، تو ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے۔ ابھی جو وضو کی آیت ہے، اس بارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے وضو کا طریقہ بتایا، اور یہ جو ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ دیوبندی عالم اشرف علی تھانوی کا ہے، جو تبلیغی جماعت کے بڑے پسندیدہ عالم ہیں۔ جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے، میں اس کی پکچر بھی بنا کر آپ کو سینڈ کروں گا، یہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا ترجمہ کیا اس کا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 لکھا ہے کہ جی، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے منہ دھو، اور ہاتھ دھو کونیوں سمیت، اور مسح کرو اپنے سروں پر اور اپنے پیروں پر ٹخنوں تک، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کر لیا کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو اور پخانہ کرو یا اپنی عورتوں سے ہم بستری کرو، اور تمہیں پانی نہیں ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، یعنی مٹی پر دونوں ہاتھ مار کر اس سے اپنے منہ اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ خدا تو یہ چاہتا ہی نہیں کہ تم پر کسی طرح کی تنگی کرے۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی کا ترجمہ تھا۔ اب میں ایک اور دیوبندی عالم ہے، شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن، جنہوں نے تفسیر عثمانی، ترجمہ تو شیخ مولانا محمود الحسن نے کیا ہے، اور تفسیر جو ہے وہ شبیر احمد عثمانی نے کی ہے، اور یہ سعودی عرب سے شائع ہوا ہے۔ یہ سعودی عرب جب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سعودی حکومت انہیں سب کو ایک ایک قرآن مجید تحفے کے طور پر دیتی ہے، گفٹ کرتی ہے۔ تو جب میں حج کرنے گیا تھا 1993 میں، تو مجھے بھی یہ قرآن مجید وہاں سے تحفے کے طور پہ ملا تھا، اردو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، اور یہ چھپا ہوا ہے خادم الحرمین شریفین الملک فہد بن عبدالعزیز پرنٹنگ پریس، المملکت عربیہ السعودیہ سے۔ اس میں جو ترجمہ لکھا ہوا ہے وہ میں لفظ بلفظ آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ اسی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم اٹھو نماز کو تو دھو لو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کونیوں تک، اور مل لو اپنے سر کو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک، اور اگر تم کو جنابت ہو تو خوب طرح پاک ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں یا کوئی تم میں آیا ہے جائے ضرور سے، یا پاس گئے ہو عورتوں کے،
پھر نہ پاؤ تم پانی تو قصد کرو مٹی پاک کا اور مل لو اپنے منہ اور ہاتھ اس سے، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر تنگی کرے۔ یہ ترجمہ، دو ترجمے میں نے پیش کیے، دونوں دیوبندی عالم کے، اردو ترجمے انہوں نے جو بیان کیے۔ دونوں ترجموں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو، ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو اور اپنے ہاتھوں کو دھویا کرو کونیوں تک، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کا مسح کرو ٹخنوں تک۔ لفظ کعبین آیا ہے، کعبین، کعبین لفظ نکلا ہے کعب سے، کعب کہتے ہیں اونچی جگہ کو۔ اب اس اونچی جگہ کو بعض لوگوں نے اس سے مراد ٹخنے لیے ہیں، اور بعض لوگوں نے یہ پاؤں کی جو اونچی جگہ ہوتی ہے انگلیوں سے آگے چل کر، جو تھوڑا سا آگے جا کر ٹخنوں سے پہلے جو اونچی سی جگہ ہے اسے کعب کہتے ہیں۔ تو کعبین یعنی دونوں اونچی جگہوں تک۔ اس آیت سے واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے، اور ترجمہ بھی یہی کیا اور صحیح ترجمہ کیا انہوں نے، کہ چہرے کو دھونا ہے اور ہاتھوں کو دھونا ہے کونیوں تک، سر کا مسح کرنا ہے اور پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ ترجمہ تو یہی کرتے ہیں کہ پاؤں کا مسح کرنا ہے، لیکن عملاً جب وضو کرنے لگتے ہیں تو پاؤں دھو رہے ہوتے ہیں، جو قرآن مجید کے خلاف ہے۔ اور جب آپ نے قرآن مجید کے خلاف وضو کیا تو آپ کا وضو ہوا ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید تو نصاب ہے نا۔ جب آپ نصاب کے مطابق کام نہیں کریں گے تو پھر وہ کام تو ہوا ہی نہیں نا۔ تو جب وضو نہیں ہوا ہے تو پھر نماز نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ جتنی بھی ایکسرسائز کر رہے ہیں یہ سب صفر ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وضو ہی ٹھیک نہیں ہے۔ تو جب وضو ٹھیک نہیں ہے تو پھر نماز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نماز کے اوپر بات نہیں کریں، ہاتھ کھولنا، ہاتھ باندھنا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، مسائل ہیں، ان کے اوپر بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، لیکن وضو کے حوالے سے آپ دیکھ لیں۔ اچھا، اب صرف، اور ایسی متعدد روایات بھی اہل سنت کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ مثلا تفسیر معلم التنزیل کے صفحہ نمبر 270 پر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں 2 چیزوں کا دھونا اور 2 چیزوں کا مسح کرنا نازل ہوا ہے۔ کنز الاعمال کی جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 108 پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، سر اور پاؤں کا مسح کیا کرتے تھے۔ عبد ابن تمیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اپنے دونوں پاؤں کا مسح کیا۔ یہ اصابہ فی تمیز صحابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 184 پر ہے۔ مانع الآثار جو تعاوی کی کتاب ہے اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 21 پر، اور مسند احمد ابن حنبل کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 95 پر تمیم ابن زید انصاری کہتے ہیں کہ حضرت علی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وضو میں پاؤں کا مسح کیا کرتے تھے۔ تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 241 میں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن پاؤں کے مسح کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ تفسیر در منصور میں تو متعدد روایات اس حوالے سے موجود ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ میں نے قرآن میں مسح کے علاوہ کچھ نہیں پایا ہے۔ صلاۃ مسعودی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83 میں علامہ مسعودی نے لکھا ہے کہ رسول اکرم وضو میں سر اور پاؤں کا مسح کیا کرتے تھے۔ مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 124 پر امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں خیال کرتا ہوں کہ پاؤں کے تلوے ان کی پشت کی نسبت مسح کرنے کے زیادہ سزاوار ہیں، یہاں تک کہ رسول خدا کو دیکھا کہ وہ پاؤں کی پشت پر مسح کرتے ہیں۔ ابن مطر نے
کنز العمال کے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 448 پر ایک روایت لکھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کے ہمراہ مسجد میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی آیا اور آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ مجھے رسول خدا جیسا وضو کر کے دکھائیے۔ آپ نے قمبر کو آواز دی اور فرمایا کہ پانی کا ایک برتن لے آؤ۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اور منہ کو دھویا، انگلی کے ذریعے دانت صاف کیے اور 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، اور پھر چہرے اور ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، اور 1 مرتبہ سر کا مسح اور 1 مرتبہ ابری ہوئی جگہ تک پاؤں کا مسح کیا۔ اب اس میں جو یہ علی علیہ السلام نے جو وضو کر کے دکھایا ہے نا، اس میں ایک دو باتیں جو ہے نا وہ کلیئر کرنا ضروری ہے کہ یہ کلی کا کرنا اور ناک میں پانی کا ڈالنا یہ وضو کا حصہ نہیں ہے۔ دیکھیے، وضو کرنے کے لیے پانی کا پاک ہونا ضروری ہے، اور پانی کے پاک ہونے کی 3 شرطیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ پانی کا رنگ صاف ہو، دوسرا یہ کہ پانی کا ذائقہ صحیح ہو، اور تیسرا یہ کہ پانی میں کسی قسم کی کوئی بدبو نہ ہو۔ تو جب آپ پانی کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو اس کا رنگ دیکھ لیتے ہیں۔ جب آپ پانی سے کلی کرتے ہیں تو پھر آپ کو پانی کا ذائقہ پتہ چل جاتا ہے، اور جب پانی کو ناک میں ڈالتے ہیں تو اس کی بدبو کا پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی یہ کلی کا کرنا اور ناک میں پانی کا ڈالنا یہ دراصل پانی کو ٹیسٹ کرنا ہے، چیک کرنا ہے کہ یہ پانی پاک ہے یا نہیں ہے۔ اور جب یہ پتہ چل گیا کہ پانی پاک ہے تو اب نیت کی جائے گی، اور نیت کر کے پھر وضو شروع کیا جائے گا۔ اور وضو کیا ہے؟ جیسا کہ اس روایت میں بھی آیا ہے اور جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ اپنے چہروں کو دھونا، اپنے ہاتھوں کو دھونا کونیوں تک، اپنے سر کا مسح کرنا اور اپنے پاؤں کا مسح کرنا ٹخنوں تک، یا کعبین تک، یہ جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، ابری ہوئی جگہ جو ہے وہاں تک کا مسح کرنا۔ یعنی وضو جو ہے وہ یہ 4 چیزیں ہیں بس: چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا کونیوں تک، سر کا مسح اور پاؤں کا مسح ٹخنوں تک۔ یہ 4 چیزیں وضو ہے، اس کے علاوہ اور کچھ وضو نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 67 کی یہ روایت ہے کہ بصر بن سعید نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بیٹھک میں جہاں لوگ مل بیٹھتے تھے آئے اور وضو کے لیے پانی مانگا اور کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ اس کے بعد چہرے کو 3 مرتبہ دھویا اور دونوں ہاتھوں کو بھی 3 مرتبہ دھویا، اور سر اور پاؤں کا 3 مرتبہ مسح کیا۔ سر اور پاؤں کا 3 مرتبہ مسح کیا۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ میں نے پیغمبر اکرم کو دیکھا کہ اس طرح وضو فرماتے تھے۔ پھر لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، کیا اسی طرح ہے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156 پر کہ رفاع بن رافع کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرما رہے تھے کہ تم میں سے کسی کی نماز اس وقت تک صحیح نہیں ہے جب تک اس طرح وضو نہ کرے جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ چہرے کو اور ہاتھوں کو کونیوں تک دھوئے اور سر اور پاؤں کا ابری ہوئی جگہ تک مسح کرے۔ صحیح بخاری میں بھی ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وضو میں اعضاء کا دھونا 1 بار واجب ہے اور 2 بار سنت ہے۔ مثلا حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت نے وضو میں 1 بار اعضاء کو دھویا ہے۔ اب یہ 1 بار دھونا ہے، 2 بار دھونا ہے یا 3 بار دھونا ہے، یہ اس کا ذکر قرآن مجید میں تو موجود نہیں ہے، البتہ احادیث اور روایات میں موجود ہے۔ اہل تشیع کے ہاں جو روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، اس میں 2 مرتبہ دھونا آیا ہے۔ اہل سنت کے ہاں 3 مرتبہ دھونا آیا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا ہے کہ چہرے کو دھو تو بس دھو لو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 1 مرتبہ دھونے سے بھی چہرہ دھل گیا ہے تو کافی ہے، اور اگر 1 مرتبہ آپ کے اپنے خیال میں 1 مرتبہ دھونے سے نہیں دھلا ہے تو 2 مرتبہ دھو لیں، 3 مرتبہ دھو لیں، یہ اتنا بڑا اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔
لیکن چونکہ سر کے مسح کرنے کا حکم ہے، اب سر کے مسح کرنے کا حکم ہے، اس میں کانوں کے مسح کرنے یا گردن کے مسح کرنے کا حکم نہیں ہے. یہ کانوں کا مسح کرنا اور گردن کا مسح کرنا یہ اضافہ ہے، اور اسے وضو کا حصہ نہیں تصور کرنا چاہیے. اگر وضو کا حصہ تصور کر رہے ہیں تو پھر اس سے وضو باطل ہو جائے گا. اسی طریقے سے پاؤں کا مسح کرنا یہ وضو کا حصہ ہے. اگر اس سے بڑھ کر کوئی کر رہا ہے، جیسے کہ میری ایک مولانا صاحب کے ساتھ بحث ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی اگر پاؤں کا مسح کا حکم ہے اور اگر پاؤں دھو لیا جائے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، زیادہ ہی تو کیا ہے، یہ تو اچھی بات ہے کہ پاؤں کو دھو لیا جائے. تو میں نے کہا کہ پھر یہ تو فجر کی نماز 2 رکعت ہے، تو آپ 3 رکعت پڑھ لیا کریں، یہ تو اچھی بات ہے. زیادہ ہی تو پڑھی اپنے، اللہ تعالیٰ تو خوش ہوگا کہ دیکھو میں 2 کا حکم دیتا ہوں، یہ 3 پڑھ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا اچھا وضو میں ہو سکتا ہے، نماز میں نہیں ہو سکتا. تو دین خود نہیں بنانا. جامع ترمذی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64 پر، سنن ابی داؤد کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 89 پر حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت نے وضو میں اعضاء کو 2 بار دھویا. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام صحابہ کرام کو رسول اللہ کا وضو سکھا رہے تھے. جب منہ دھونے کا وقت آیا تو آپ نے اپنے دانے ہاتھ میں سے ایک چلو پانی لے کر پیشانی پر ڈالا اور اس کو چھوڑ دیا، اور وہ بہہ رہا تھا منہ کے اوپر. علامہ جلال الدین سیوطی نے بسلسلہ مناقب امام حسن مجتبی تحریر کیا ہے کہ حضرت زریق بن سوا سے کہ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ سیدھے ہاتھ سے منہ دھویا جاتا ہے اور الٹے پاؤں سے بول و بازار کا مقام صاف کیا جاتا ہے. یہ تاریخ خلفہ میں علامہ جلال الدین سیوطی نے صفحہ نمبر 191 پہ لکھا ہے کہ ہاتھوں اور چہرے کا دھونا، دیکھیں وضو جو ہے وہ واجب عمل ہے. مستحب عمل میں یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے پانی پیا کرو، بائیں ہاتھ سے مت پیا کرو. یہ مستحب کام ہے، مباح کام ہے پانی کا پینا، اس کے لیے دائیں ہاتھ سے ایڈوائز کیا گیا ہے. تو واجب کام کے لیے کیسے بائیں ہاتھ کا استعمال کیا جاتا ہے، اور کتنی اچھی علت بیان کی ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کہ دائیں ہاتھ سے جائز کام کیے جاتے ہیں اور بائیں ہاتھ سے بول و بزار کو صاف کیا جاتا ہے. لہذا وضو کو بھی دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ایک حدیث جو ہے وہ عموماً صحیح بخاری سے پیش کی جاتی ہے اہل سنت کی طرف سے، جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس نے پاؤں کو دھویا، پاؤں کا مسح کیا اور ایڑیاں خشک رہیں تو اس کے لیے ویل ہے جہنم میں. ویل جو جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے. وہ حدیث بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کی پکچر بنا کے میں پیش کرتا ہوں. روایت کیا ہے کہ حدیث کے الفاظ کیا ہے کہ ہم جہاد کے سے واپس آ رہے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور ہم حضرت سے پہلے قیام گاہ پر پہنچ گئے. ہم نے نماز عصر میں تاخیر کی، وضو میں ہم نے مسح کیا. اتنے میں رسول خدا ہمارے پاس پہنچ گئے. ہمیں جو مسح کرتے دیکھا تو 3 بار فرمایا ٹخنوں یا ایڑیوں کے واسطے جہنم کا درجہ ہے. جہنم کا درجہ ویل ہے. یعنی روایت یہ ہے کہ صحابہ کرام وضو کر رہے تھے اور وضو میں انہوں نے پاؤں کا مسح کیا. تو پاؤں کا جب مسح کریں گے تو ایڑیاں خشک رہ جائیں گی پھر. تو رسول خدا نے جب اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ خشک ایڑیوں کے لیے ویل ہے، یعنی جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے. ذرا غور کریں اس حدیث کے اوپر. حقیقت میں یہ روایت پاؤں پر مسح کرنے کا ثبوت فراہم کر رہی ہے، نہ کہ پاؤں دھونے کا ثبوت.
یعنی راوی کا یہ کہنا کہ ہم مسح کر رہے تھے، یعنی مسح اس زمانے میں کیا جاتا تھا، تبھی تو وہ مسح کر رہے تھے۔ اگر مسح کبھی تھا ہی نہیں، جیسا کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، تو پھر صحابہ وضو میں پاؤں کا مسح کیسے کر رہے تھے؟ یعنی انہیں کس نے بتایا تھا؟ اور اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ٹخنوں یا ایڑیوں کے واسطے ویل یعنی جہنم کی آگ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یعنی ویل ہے اس کے لیے جس نے ٹخنوں یا ایڑیوں کو نہیں دھویا ہے۔ یہ تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ پیروں کی نجاست پر مسح جائز نہیں ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ بھی ہے۔ خلق عظیم کے مالک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آپ ان لوگوں کو جہنم کی آگ کی دھمکی دے دیں جنہیں اس حکم کے منسوخ ہونے کا علم ہی نہیں تھا؟ یعنی اگر مسح کا حکم پہلے تھا اور پھر منسوخ ہو گیا تو اولاً یہ حکم قرآن میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آیت کو آیت ہی منسوخ کر سکتی ہے، حدیث نہیں کر سکتی۔ اور اگر بالفرض محال چند لمحوں کے لیے یہ مان بھی لیا جائے محض برائے بحث کہ مسح کا حکم منسوخ ہو گیا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ اس حکم سے صحابہ کو آگاہ کرتے، اور آگاہ کرنے کے بعد بھی اگر صحابہ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہوئے مسح ہی کرتے تو پھر انہیں جہنم کی آگ کی خبر دیتے، وہ بھی ویل کی، جو جہنم کا سب سے سخت اور نچلا طبقہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ روایت میں اس طرح نہیں آیا ہے۔ راوی کا کہنا ہے کہ ہم کسی جنگ یعنی جہاد سے واپس آ رہے تھے، یہ بتا رہا ہے کہ ان کے پاؤں گندے یا نجس ہوں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ٹخنوں یا ایڑیوں کے واسطے ویل ہے، اس مقصد کے لیے تھا کہ صحابہ نجس یا گندے پاؤں پر مسح کر رہے ہوں گے، تو ایسی صورت میں ٹخنوں یا ایڑیوں کے واسطے جہنم کی آگ ہے، نہ کہ سارے جسم کے لیے۔ یہ کہنا درست بھی معلوم ہوتا ہے کہ نجاست یا گندگی کی حالت میں تو وضو ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت اور لاتعداد احادیث و روایات اہل سنت و اہل تشیع سے اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ وضو میں پاؤں کا مسح ہی کیا جائے گا۔ اب اس آیت قرآن احادیث و روایت کو پس پش ڈال کر ایک مبہم اور ضعیف روایت کا سہارا لے کر کیوں اپنا وضو خراب کیا جائے، اور کیوں قرآن و سنت کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا جائے؟ میں نے اس روایت کو ضعیف اس لیے کہا ہے کہ اس روایت کا راوی عبداللہ بن عمرو بن العاص ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص جنگ صفین میں معاویہ کی حمایت میں حضرت علی کے خلاف جنگ کر رہا تھا، اور چونکہ معاویہ کا گروہ بوجہ حدیث رسول باغی گروہ تھا، پس ایک باغی کی تو عدالت ہی مشکوک ہے، لہذا اس کی بات کا یقین نہیں کرنا چاہیے۔ یہ شخص یعنی کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص، یہ شخص اتنا ضعیف اور غیر ثقہ ہے کہ معاویہ کا حامی اور معاویہ کی فوج کا سپاہی ہونے کے باوجود ایک مرتبہ جب معاویہ کے سامنے عبداللہ بن عمرو بن العاص نے ایک روایت بیان کی کہ عنقریب قحطان میں ایک بادشاہ ہوگا، تو معاویہ غصے سے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ تم لوگ ایسی روایتیں بیان کرتے ہو جو نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی حدیث میں، یہ لوگ تمہارے جہاں میں سے ہیں، یہ تمہاری جہالت میں سے۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص کو ایک بار اہل کتاب کی کتب کا ایک اونٹ ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس سے اس شخص نے قصص بنی اسرائیل اور روایات یہود اس کثرت سے بیان کی کہ ان کی حدیثوں کی تعداد ابو ہریرہ کی بیان کردہ حدیثوں سے بھی بڑھ گئی تھی۔ بس جس شخص کو معاویہ جیسے نے بھی جھوٹا اور جاہل کہا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اس کی ایک مبہم اور ضعیف روایت کو لے کر واضح حکم قرآن اور واضح احادیث رسول کو چھوڑ دیں؟ یہاں پر یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جب قرآن اور حدیث میں یہ حکم موجود ہے کہ پاؤں کا مسح کرنا ہے، تو پھر یہ اہل سنت میں یہ پاؤں کے دھونے کا رواج کہاں سے آ گیا؟ یہ کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، کس نے شروع کیا؟ تو اس حوالے سے تفسیر در منصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 719 میں اس کی پکچر بھی بنا کر آپ کو سینڈ کر رہا ہوں۔ اس میں ایک روایت ہے، اس روایت کو اگر آپ غور سے سنیں اور اس روایت کو اگر سمجھ گئے
تو پورا معاملہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ روایت یہ ہے کہ امام سعید بن منصور، ابن ابی شیبہ اور ابن جریر نے ان سے روایت نقل کی ہے کہ اس نے کہا کہ حجاج بن یوسف، جو آپ جانتے ہیں کہ بنو امیہ کا ایک ظالم گورنر تھا، کہ حجاج نے ہمیں خطبہ دیا اور یہ کہا کہ چہرے اور ہاتھوں کو دھو اور اپنے سر اور پاؤں پر مسح کرو۔ انسان کے اعضاء میں، یعنی اس نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اور آیت صحیح اس نے پڑھی ہے کہ چہرے اور ہاتھوں کو دھونا ہے، سر اور پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ انسان کے اعضاء میں سے کوئی بھی حصہ قدموں یعنی پاؤں سے زیادہ غلاظت کے قریب نہیں ہوتا، پس تم قدموں کو یعنی پاؤں کے باطن، ظاہر اور پڈلیوں کو دھو۔ یعنی یہ اس نے حکم صادر کیا ہے کہ چونکہ پاؤں گندگی کے غلاظت کے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا تم پاؤں کو دھویا کرو۔ خود اس نے بتایا کہ قرآن مجید میں مسح کا حکم ہے، لیکن میں حکم دے رہا ہوں کہ پاؤں کو دھو۔ اچھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی رسول ہیں، نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے اور حجاج نے جھوٹ بولا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 جو وضو والی آیت ہے، کہ اپنے قدموں پر مسح کریں، تو انہیں ترک کرتے تھے۔ تو یہ وضو میں پاؤں کے دھونے کا جو سلسلہ ہے، یہ بنو امیہ کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف نے شروع کیا، اور وہ اتنا ظالم تھا کہ جو اس کا حکم نہیں مانتا تھا اس کے پاؤں کٹوا دیتا تھا۔ تو لوگوں نے ڈر کے مارے وضو میں پاؤں کا دھونا شروع کر دیا، اور پھر یہ سلسلہ چل پڑا، اور 90 سال بنو امیہ کی حکومت رہی، اور بنو امیہ کی اس ظالمانہ اور جابرانہ حکومت میں یہی سلسلہ چلتا رہا، اور پھر یہ لوگوں کے اندر راسخ ہو گیا، اور آج وہی بنو امیہ کی سنت ہے جو اہل سنت میں چلی آ رہی ہے۔ تو اہل سنت حضرات وضو میں جو پاؤں کا مسح کرنے کی بجائے پاؤں کو دھو رہے ہیں، یہ دراصل بنو امیہ کی سنت ہے، جو قرآن مجید کے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت صحابہ کرام کے صریحاً خلاف ورزی ہے۔ لہٰذا ہم اپنے اہل سنت بھائیوں سے یہی گزارش کریں گے کہ ملا کی باتوں کو نہ مانیں، اللہ کی باتوں کو مانیں۔ اللہ کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے، اور اللہ کا حکم یہی ہے کہ وضو میں پاؤں کا مسح کیا جائے، نہ کہ پاؤں کو دھویا جائے، اور سر کا مسح کیا جائے، نہ کہ کانوں اور گردن کا مسح کیا جائے۔